السلام علیکم۔ سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کو۔ فکر و نظر کی چور بازاری کے عادی مجرم کہ دلاورس دزدے کے بقف چراغ دارد، کہ دلاورس دزدے کے بقف چراغ دارد۔ عبدالمجید ندیم انہیں کیسے سمجھائے؟ قرآن میں لا تحزن اور لا تخف جن جن مقام پر استعمال ہوا ہے اٹھا کے مطالعہ کر لیجئے۔ قرآن کی لغت میں جہاں لا تخف کہا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کو اپنی ذات کا فکر دامنگیر تھا تو قرآن نے کہا نہ ڈر، لا تخف، اور جب کسی کو کسی محبوب کا فکر دامنگیر تھا تو وہاں قرآن نے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ اب مثال دیتا ہوں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، طور پر، کوہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ہے عصا۔ رب العالمین نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، پیغمبر کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا، یہ اتوکأ علیہا آپ سمجھے کہ نہیں؟ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ محبوب سے بات کرنے کا موقع جو مل گیا تو زیادہ دیر ذرا باتیں ہو جائیں نا۔ عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، اور ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے۔ کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے۔ عرض کیا اتوکأ علیہا، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ رب العالمین نے فرمایا القھا یا موسیٰ، بس ٹھیک ہے، بہت کچھ فرما لیا آپ نے، ہم نے جو پوچھا بس وہ بتائیے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، اے میرے رب یہ میری لکڑی ہے۔ فرمایا القیہا، اب اسے پھینکیے نا۔ فالقاہا، پھینک دیا موسیٰ نے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ صرف سانپ نہیں بنی، صرف سانپ نہیں بنی بلکہ سر اٹھا کر شو اتنا بڑا اژدہا بن کر کھڑا ہو گیا، اور یوں کلیم اللہ پیچھے ہٹے۔ موزی جو ہوا ذرا پیچھے ہٹتے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا اقبل اقبل، جاتے کہاں ہو میرے کلیم، ذرا واپس آؤ نا۔ الہ العالمین سانپ ہے، موزی ہے نا، اس لیے میں دور ہو رہا ہوں اس سے۔
دیکھو نا جی، نفع پہنچانا اللہ کے پاس ہے، نقصان سے بچانا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن بتقاضا بشریت حکم ہے کہ اگر موزی نظر آ جائے تو ذرا بچ کے گزرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اقبل، جاتے کہاں ہو، قریب آؤ نا۔ اچھا اللہ میاں آ گیا ہوں، اب کیا کروں؟ فرمایا خودھا، صرف قریب نہیں آنا بلکہ اسے پکڑ کے دکھاؤ نا، یعنی یک نے شد دو شد، الہ العالمین اسے پکڑ لوں، اتنا بڑا اژدہا، اتنے لمبے لمبے بالوں والا، اتنی خوفناک شکل ہے اس کی، پکڑ لو؟ فرمایا ہاں پکڑ لو نا، خود ہاں آگے تم پڑھو، بولا تحزن نہیں کہا، پھر کہتا جاؤں ہدایت اس کے پاس ہے، سمجھو اسی کی آئے گی جس کا سینہ وہ کھول دے۔ یہ عبد المجید کے پاس نہیں ہے یہ اختیار، یہ اسی کے پاس ہے، سمجھنا اسی کی آئے گی جس کا سینہ وہ کھول دے۔ یہ اس کا انتخاب ہے، جسے چاہے پسند کر لے۔ رب العالمین نے فرمایا خود ہاں ولا تخف، میرے پیغمبر اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ تو آپ کے دشمنوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ذرا ریہرسل ہو رہی ہے، یہ مشق ہو رہی ہے، ہم تجھے دکھا رہے ہیں، وقت آنے پر جب تیرا حریف اپنے جادو کے مظاہرے میں سانپ لائے گا تو تیری لکڑی سب سے بڑا سانپ بن کر انہیں ٹھکانے لگائے گی۔ جہاں تک تیرا تعلق ہے خود ہاں ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، تو جب پکڑے گا تو ہم تیرے ہاتھ میں تیری لکڑی ہی دیں گے، سانپ نہیں ہوگا۔ پھر اب یہاں اپنی ذات کی بات تھی تو قرآن نے کون سا صیغہ استعمال، کون سا لفظ استعمال کیا؟ لا تخف۔ اب ادھر چلتے ہیں، نا جی اسی سلسلے میں چلتے ہیں۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، فرعون کا خنجر بنی اسرائیل کے بچوں کا گلا کاٹتا پھرتا ہے، اور ادھر سیدنا موسیٰ پیدا ہو گئے اس کے پروگرام کے مطابق۔ ام موسیٰ اپنا لخت جگر لے کے بیٹھی ہے گود میں، رب العالمین نے فرمایا ہم نے ام موسیٰ کی طرف بات پہنچائی، گھبرانا نہیں، بچے کو دودھ پلاؤ۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، اگرچہ فرعون کا خنجر اس قبیلے کے بچوں کے سر کاٹتا پھرتا ہے، لیکن یہ سر کٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ظلم و جبر کے نشان مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور جب خطرے کا وقت آئے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خطرے کا وقت آئے تو پھر اس بچے کو دریا کی موجوں کے سپرد کر دینا، یعنی خوب رہی، فرعون کے خنجر سے بچانے کے لیے دریا میں پھینک دوں، دریا کوئی ماں کی گود ہے، یہ تو دو جرم ہو جائیں گے، ایک بچے کی جان خطرے میں اور دوسرے میں خود قاتلہ بن جاؤں گی، میرے اوپر قتل کا الزام آئے گا، اس نے بچہ مار ڈالا ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ میں قتل کے الزام میں گھر لی جاؤں گی اور بچہ بھی ضائع کر بیٹھوں گی۔ فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی فإذا
ولا تخافی ولا تحزنی، نہ تو اپنا خوف کر، نہ اپنی ذات کے متعلق ڈر، اور نہ بیٹے کا غم کر، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اسے لوٹائیں گے تیرے پاس، اور پھر اس کے سر پہ رسالت کا تاج بھی سجائیں گے، الی آخرہما۔ یہ ماں بیٹے کی بات بڑی دور تک جاتی ہے، میرا ٹارگٹ یہی تھا، جہاں ذات کا ڈر تھا وہاں لا تخافی، جہاں بیٹے کا غم تھا ولا تحزنی، اور غار ثور کی کہانی جو قرآن نے بیان کی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن یا صرف لا تحزن، جہاں لا تخف اس لیے نہیں آیا، جہاں لا تخف اس لیے نہیں آیا کہ ابو بکر کو اپنی ذات کا فکر ہوتا تو دلوں کا بھید جاننے والا ضرور کہتا لا تخف، اپنی ذات کے بارے میں بھی نہ ڈر اور اپنے محبوب کا بھی غم نہ کر۔ ابو بکر کو جب اپنی ذات کا ڈر یا فکر تھا نہیں تو قرآن لا تخف کہتا کیوں؟ جو فکر تھا وہی بات ہوئی۔ ابو بکر کو اگر کوئی غم تھا تو یہ کہ اس مرحلے پر کہیں محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے، ایک طرف سے سانپ کا خطرہ ہے اور اوپر دشمن پہنچا ہوا ہے پوری لابی لے کر، دشمن کی لابی غار کے دہانے پہ کھڑی ہے اور ادھر صاف ہے، صاف ہے۔ ابو بکر کو یہ غم لاحق ہوا کہ اس مرحلے پر اللہ نے جو مجھے اپنی امانت سونپی ہے کہیں وہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ اب الزامی سوال کرتا ہوں اپنے ان مہربانوں سے، برادران یوسف سے، جن کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ ابو بکر چیخ رہا تھا، ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اب ان سے میں پوچھتا ہوں، اگر ابو بکر رو رہا تھا تو ابو جہل اپنی کمپنی سمیت غار کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، وہ تلاش کرنے آیا تھا نبی کو اور صدیق کو۔ پہلے وہ صدیق کے گھر گیا، جب اس نے خانوادہ نبوت میں پیغمبر کو نہ پایا تو صدیق کے گھر پہنچا، دستک ہوئی تو ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء باہر آئی۔ ابو جہل نے اسماء سے پوچھا اینا ابو کی، یہ نہیں پوچھا اینا محمد کہاں ہے؟ سیاسی سوال کیا نا اس نے، تیرا باپ کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے باپ کا پتہ بتا دے تو جہاں صداقت ہوگی نبوت وہیں ہوگی۔ صدیق کا پتہ چل جائے تو نبی کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا کہ نبوت و صداقت لازم و ملزوم ہے، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا اینا ابو کی، تیرا باپ کہاں ہے؟ اسماء کے رگوں میں بھی تو ابو بکر کا خون دوڑتا تھا نا۔ فرمانے لگی تو میرے باپ کا کیوں پتہ پوچھتا ہے؟ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو میرے باپ کا پتہ پوچھتا ہے؟ لیکن بچی کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ ابو جہل مایوس ہو گئے، وہ سمجھ گیا کہ اس نے میرے اندر کی بات جان لی ہے۔ کہنے لگا اسماء بتاؤ گی کہ نہیں بتاؤ گی؟ مارنے کے لیے اس نے تھپڑ اٹھایا۔ اسماء نے دل کی گہرائیوں سے فیصلہ کر لیا، ایک نہیں قیامت تک اگر محمد کا خدا
زندگیاں دیتا جائے تو ہر زندگی رسول کی رازداری پہ قربان کروں گی. رسول کا راز نہیں فاش ہونے دوں گی, پیغمبر کا راز نہیں فاش ہونے دوں گی. ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, تو تیر آزما ہم جگر آزما, جو کر سکتے ہو کر لو, لیکن ابو بکر کی بیٹی رسول کا راز نہیں فاش ہونے دے گی. اس نے تھپڑ مارا, اسما کے کانوں سے بالیاں نکل کے دور جا پڑی اور خون جاری ہو گیا. پھر زخمی ہو کے اٹھی, سامنے آ کھڑی ہوئی, اور مارو. اس نے پھر ایک اور تھپڑ مارا. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, جسم دو ٹکڑے ہو جائے گا لیکن پیغمبر کا راز فاش نہیں کروں گی. یہاں سے مایوس ہو کر وہ غار کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے. اگر ابو بکر رو رہا تھا مہربانوں کے بقول, تو پھر ابو جہل کو تو سن لینا چاہیے تھی وہ آواز رونے کی. جو غار کے کنارے پہ کھڑا ہے وہ ابو بکر کے رونے کی آواز نہیں سن سکا, تو 1400 سال کے بعد انہوں نے کیسے سن لی؟ میرے عزیز دوستو, مثال کے طور پر اللہ نے جو واقعہ پیش کیا ہے وہ یہی تھا. فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہ بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں اپنے نبی کا حامی اور مددگار ہوں. قرآن کریم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پیغمبر کا ہر قدم پہ مدد کرنے والا کون ہے. میرے عزیز دوستو, تنہا ابو بکر شخصی جامعیت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اس اکیلے کو حق تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پورا لشکر وہ کام نہ کر سکے جو تنہا ابو بکر نے کر. اس لیے علماء اسلام کا یہ تجزیہ ہے کہ پوری امت کے ایمان کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان کا وزن زیادہ ہے. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.